صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے. عبد الرحمن تابعی کہتے ہیں کہ ہم قادسیہ میں تھے جب پرشین امپائر گری اور مسلمانوں کے قبضے میں آگے وہ سارے علاقے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اندر اس وقت 2 سینئر اصحاب، ان میں سے ایک تو بدری صحابی ہیں، سہل ابن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ موجود تھے. یہ وہی تھے کہ جن کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کر کے مولا علی نے گورنر شام لگایا تھا، سہل ابن حنیف. لیکن یہ جو واقعہ ڈسکس ہو رہا ہے یہ حضرت عمر کے دور کا ہے. اور قیس ابن سعد رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام، وہ کہتے ہیں اتنے میں ایک شخص کا جنازہ گزرا جو کہ ذمی تھا، ٹیکس پیئر تھا، کافر تھا. تو وہ دونوں اصحاب جو ہے نا کھڑے ہو گئے اس جنازے کو دیکھ کے. تو جب جنازہ آگے چلا گیا تو باقی لوگوں نے پوچھا کہ یہ تو ایک کافر کا جنازہ تھا، آپ اس کی لاش کی رسپیکٹ میں کیوں کھڑے ہوئے ہیں؟ تو ان دونوں نے فرمایا کہ ایک دفعہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، آپ کے سامنے ایک یہودی کا جنازہ گزرا اور نبی علیہ السلام بھی اس طرح کھڑے ہو گئے. ہم نے بھی حضور سے یہی سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ وہ نفس اور جان تو تھی نہ مرنے والی، انسان تو تھا نا. آپ ویسے کہتے رہے کہ جی فلاں جو ہے وہ کتے سے بھی بدتر ہو گیا اگر ہمارا فرقہ چھوڑ گیا. لیکن نبی علیہ السلام نے ایک یہودی کی لاش کو یہ پروٹوکول دیا ہے کہ جب تک وہ لاش سامنے سے گزر رہی تھی نبی علیہ السلام کھڑے ہو گئے. یہ امت کے لیے ایک درس تھا. ویسے تو ہمیں بتایا جاتا ہے جی وہ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے کہ جو شخص کسی قبر پر بیٹھ جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس سے بہتر ہے کہ وہ انگاروں پر بیٹھے اور وہ انگارے اس کے کپڑوں اور کھال کو بھی جلا دینا. وہ تکلیف جو ہے نا وہ کم ہے اس کی نسبت کسی قبر پہ بیٹھنے کا عذاب زیادہ ہونے والا ہے. حالانکہ قبر پہ بیٹھنے سے اس مردے کو کیا ہونا ہے، وہ تو نیچے دفن ہے. اتنا پروٹوکول ہے ایک لاش کا جو قبر کے اندر رکھی ہوئی ہے. جامعہ ترمذی اور سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے کہ ایک مسلمان کی حرمت اور عزت جو ہے وہ کعبے سے بھی بڑھ کر ہے. مجھے بتائیں اگر کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجائی جا رہی ہو، وہاں کھڑے ہو کر کوئی لنچ کر سکتا ہے اس طرح ٹیبل لگا کے؟ کوئی مسلمان گیا گزرا ہو جتنا مرضی، یا وہ کعبے کی حرمت کی حفاظت کی کوشش کرے گا؟ کھانا پینا ہی بھول جائے گا اسے. اور کعبے سے بڑھ کر جس کی حرمت تھی اس کی لاش رکھی ہوئی ہے اور یہ لوگ کھانا پینا کر رہے ہیں بالکل بے فکری کے ساتھ. میں آپ کو کمپیریزن بتا رہا ہوں. اسی لیے دیکھیں نبی علیہ السلام نے بڑی سمجھداری کے ساتھ وہ خطبہ دیا تھا، یوم النحر کا خطبہ، جو حجۃ الوداع یوم عرفہ سے اگلے دن قربانی کا دن آیا، اس کا خطبہ بخاری اور مسلم میں ہے. کافی ڈیٹیلڈ خطبہ ہے. اس میں الفاظ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس طرح اس حرمت والے مہینے ذوالحجہ کی حرمت ہے، اس شہر مکہ کی حرمت ہے، آج کے اس قربانی کے دن کی حرمت ہے 10 ذوالحجہ کی، اسی طریقے سے اللہ تعالی کے نزدیک تمہاری جان، مال اور عزت ایک مسلمان کی دوسرے کے حق میں حرام ہے. ان کی بھی حرمت اسی طریقے سے. نبی علیہ السلام نے یہ 3 چیزوں کو 3 چیزوں سے کمپیئر اس لیے کیا کہ ذوالحجہ کی حرمت تو سارے مان لیں گے، کعبے کی حرمت بھی مان لیں گے، قربانی کے دن کو بھی بڑی عزت دیں گے، لیکن حقوق العباد کے معاملے میں ڈھیلے ہو جائیں گے. نبی علیہ السلام نے ان 3 چیزوں کے ایکویلنٹ پھر 3 چیزیں گنوائیں، جان، مال، عزت ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان کے حق میں حرام ہے. جس طرح کہ اس طرح تم حرام سمجھتے ہو ذوالحجہ کی حرمت کو پامال کرنا، یا کعبہ شریف کی حرمت کو پامال کرنا، یا قربانی کے دن کی حرمت کو پامال کرنا. کمپیریزن دیکھیں، یہ ہے وہ دین جو کتابوں کے اندر آیا ہوا ہے. یہ جذباتی دین نہیں ہے، یہ دین کی روح ہے. لوگ حقوق اللہ کے معاملے کے اندر تو آپ کو بڑے ماشاء اللہ تعالی نظر آئیں گے ایکٹیو. حقوق العباد کے حوالے سے جہاں کہیں بھی کبھی ٹیسٹ آیا ہے مسلمان کے اوپر
میں نے تو مسلمانوں کو فیل ہوتے ہی دیکھا ہے، جس کی زندہ مثال یہ والی ایکٹیویٹی ہوئی۔ یہ تو انسان اپنے آپ کو وہاں رکھ کے دیکھے نا۔ پھر بخاری اور مسلم میں ایک اور حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مخلوق پر رحم نہیں کرتا اللہ بھی اس پر رحم نہیں کرتا۔ جی اب مجھے بتائیں، ان ساری احادیث کو سامنے رکھ کے ذرا وہ سینکڑوں مسلمانوں کا ایٹیچیوڈ دیکھیں جو انہوں نے اس شادی ہال کے اندر ایک لاش کی موجودگی کے اندر اتنی بے فکری کے ساتھ اپنی ایکٹیویٹیز پرفارم کی ہیں۔